اچھا، ہم میں سے اکثر جب قرآن پڑھتے ہیں تو بس ایک سورت ختم کرتے ہیں اور اگلی شروع کر دیتے ہیں۔ جی لیکن کیا کبھی ہم رک کر یہ سوچتے ہیں کہ ان صورتوں کی یہ جو ترتیب ہے جی یہ ایسی کیوں ہے؟ یعنی سورت البقرہ کے بعد آل عمران ہی کیوں آتی ہے؟ کیا یہ صرف ایک تاریخی اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا، کوئی پوشیدہ ڈیزائن موجود ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اگر سچ پوچھیں تو قرآن فہمی کے کئی نئے دروازے کھول سکتا ہے۔ اچھا، جی، آج ہم اسی ڈیزائن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس سفر میں ہماری گائیڈ ہوں گی 15ویں صدی کے ایک بہت بڑے عالم امام جلال الدین السیوطی کی ایک شاندار کتاب اسرار و ترتیب القرآن۔ زبردست۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم امام السیوطی کی نظر سے قرآن کے اس ڈھانچے کو سمجھیں، مطلب یہ کہ ہر صورت اپنی جگہ پر ایک خاص مقصد کے تحت ہے اور اس کا اپنی پچھلی اور اگلی صورت سے ایک گہرا تعلق ہے۔ بالکل۔ یہ قرآن کو ابواب کے مجموعے کے طور پر نہیں بلکہ ایک مکمل مربوط کتاب کے طور پر دیکھنے کی دعوت ہے۔ چلیں پھر اس گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ دیکھیں، عام خیال یہی ہے کہ قرآن مختلف موضوعات پر الگ الگ ابواب کا ایک مجموعہ ہے، لیکن امام سیوطی جیسے علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ سوچ ادھوری ہے۔ ان کے نزدیک قرآن کی ترتیب، اس کی ساخت خود ایک معجزہ ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے، یعنی صرف قرآن کے الفاظ اور پیغامات ہی معجزہ نہیں بلکہ جس طرح اسے ترتیب دیا گیا ہے وہ بھی الہامی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم بعد میں بیٹھ کر ان رابطوں کو زبردستی تلاش کر رہے ہوں، جیسے ہم بادلوں میں چہرے ڈھونڈ لیتے ہیں؟ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ کیا امام السیوطی اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ محض اتفاقات بھی تو ہو سکتے ہیں؟ جی، اور یہ اس علم کی بنیاد ہے۔ امام فخر الدین الرازی، جو اس موضوع کے بانیوں میں سے ہیں، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن کے اصل راز اور اس کی خوبصورتی اس کی ترتیب اور صورتوں کے باہمی ربط کو سمجھنے میں چھپی ہے۔ اچھا۔ ان کا جواب یہ تھا کہ اگر یہ تعلق ایک یا دو جگہ ہوتا تو اسے اتفاق کہا جا سکتا تھا، لیکن جب آپ کو 114 صورتوں پر پھیلا ہوا ایک مسلسل، منطقی اور گہرا نظام نظر آتا ہے، جہاں ہر صورت اگلی صورت کے لیے راستہ بنا رہی ہوتی ہے، تو پھر اسے اتفاق کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو یہ ایک ذہین ڈیزائن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی، ایک ایسا ڈیزائن جو انسانی بس سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس ڈیزائن کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ اس سفر کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے قرآن خود شروع ہوتا ہے، سورت الفاتحہ سے۔ اسے عام طور پر دیباچہ یا دعا کہا جاتا ہے، لیکن امام السیوطی کہتے ہیں کہ یہ اس سے کئی بڑھ کر ہے۔ بالکل، وہ اسے صرف دیباچہ نہیں بلکہ پورے قرآن کا ایک بلو پرنٹ یا خلاصہ کہتی ہیں۔ اسی لیے اس کا ایک مشہور نام ام القرآن یعنی قرآن کی ماں ہے۔ ام القرآن۔ جی، السیوطی وضاحت کرتی ہیں کہ الفاتحہ کی ہر آیت دراصل پورے قرآن کے بنیادی مضامین کا ایک عنوان ہے۔ یہ ایک بیج ہے جس میں پورا درخت چھپا ہوا ہے۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سورت الفاتحہ صرف ایک دعا یا دیباچہ نہیں بلکہ یہ پورے قرآن کا ایک انڈیکس یا کانٹینٹ لسٹ ہے؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ قرآن پڑھنے کا پورا طریقہ ہی بدل دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر سورت کو پڑھنے سے پہلے واپس الفاتحہ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اصل موضوع کیا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو امام السیوطی سمجھانا چاہتی ہیں۔ آئیے اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جی، یہ توحید اور اللہ کی ربوبیت کا اعلان ہے۔ اس ایک جملے کی پوری تفصیل آپ کو قرآن میں جگہ جگہ ملے گی، لیکن خاص طور پر سورۃ البقرہ کی آغاز میں، جہاں کائنات کی تخلیق، انسان کی خلافت اور اللہ کی حاکمیت کا تفصیلی ذکر ہے۔ واہ! اور اگلی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا ربط کیسا بنتا ہے؟ جہاں شریعت کے احکامات دیے گئے ہیں۔ اچھا، جیسے نماز، روزہ؟ جی، سورۃ البقرہ میں طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، وراثت سے لے کر جنگ اور امن تک کے جو احکامات ہیں وہ سب اسی عبادت کی مختلف شکلیں ہیں۔ صحیح۔ پھر دعا آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔
اس کی وضاحت پورا قرآن کرتا ہے، خاص طور پر انبیاء کے قصے سنا کر اور ان قوموں کا حال بتا کر جو اس سیدھے راستے سے بھٹک گئیں، جیسے یہود اور نصارہ، جن کا ذکر الفاتحہ کے آخر میں ہے۔ تو گویا الفاتحہ نے سوال اٹھایا اور باقی قرآن اس کا تفصیلی جواب ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اسی نقطے کو امام غزالی میں بھی بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ان کے مطابق قرآن کے 6 بنیادی مقاصد ہیں اور وہ سب کے سب سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتوں میں موجود ہیں۔ 6 مقاصد؟ جی، 3 بنیادی: اللہ کی معرفت، اس کی عبادت اور آخرت کا علم، اور 3 تکمیلی: فرمانبردار لوگوں کا راستہ، نافرمانوں کا راستہ، اور ان دونوں کے انجام کا بیان۔ یہ 6 نقاط پورے قرآن کا نچوڑ ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا بیج ہے تو اس سے نکلنے والے پہلے 2 بڑے تنے سورۃ البقرہ اور آل عمران ہیں۔ یہ قرآن کی 2 سب سے طویل صورتیں ہیں اور ایک ساتھ آتی ہیں۔ کیا ان کے درمیان بھی کوئی خاص ربط ہے یا یہ صرف لمبائی کی وجہ سے اکٹھی ہیں؟ امام السیوطی کے مطابق ان کا ساتھ ہونا محض اتفاق نہیں، یہ دونوں صورتیں ایک جوڑے کی طرح ہیں جن میں ایک گہرا معنوی تعلق ہے۔ کئی جگہوں پر آل عمران سورۃ البقرہ میں بیان کردہ باتوں کی مزید وضاحت اور تفصیل فراہم کرتی ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ جی، ایک بہت واضح مثال کتابوں پر ایمان کا ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ میں اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ جی ہاں، یہ شروع میں ہی ہے۔ یہاں پہلے نازل کی گئی کتابوں کا ایک عمومی ذکر ہے، لیکن جب آپ سورۃ آل عمران پڑھتی ہیں تو وہاں خاص طور پر تورات اور انجیل کا نام لے کر اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ یعنی ایک عمومیت سے خصوصیت کی طرف سفر ہے۔ پہلے ایک اصول بیان کیا، پھر اس کی مثالیں دیں۔ یہ تو بہت منظم انداز ہے۔ بالکل۔ ایک اور مثال حج کی ہے۔ سورۃ البقرہ میں حج کا عمومی حکم ملتا ہے اور لوگوں کے لیے اللہ کا حج کرو، لیکن سورۃ آل عمران میں اس حکم کو مزید واضح کیا گیا اور اس کی شرط بھی بیان کر دی گئی۔ لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس گھر کا حج کریں جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اچھا، تو ایک صورت اجمال بیان کرتی ہے تو دوسری تفصیل۔ جی، لیکن اس سے بھی گہری بات ہے، وہ یہ کہ سورۃ البقرہ میں زیادہ تر مکالمہ یہودیوں سے ہے، ان کی تاریخ، ان کی غلطیوں اور ان سے کیے گئے عہد پر، صحیح۔ جبکہ سورۃ آل عمران میں گفتگو کا رخ عیسائیوں کی طرف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کے معجزات اور عقیدہ تثلیث پر بات کی گئی ہے۔ یہ دونوں صورتیں مل کر اہل کتاب سے متعلق قرآن کی گفتگو کو مکمل کرتی ہیں۔ اچھا، تو البقرہ کا آغاز غیب پر ایمان لانے والوں سے ہوتا ہے اور آل عمران کا اختتام صبر کی تلقین پر۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور مقابلے میں ثابت قدم رہو۔ ایمان اور صبر کا یہ تعلق تو خود ایک مکمل موضوع ہے۔ گویا ایک سورت جہاں ختم ہوتی ہے، دوسری وہیں سے دھاگا پکڑ کر کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ یہ واقعی شاندار ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے حسن خاتمہ و حسن مطلع کہتے ہیں، یعنی ایک سورت کا اختتام اگلی کے آغاز سے جڑا ہوتا ہے۔ میں جب پہلی بار اس نقطے پر پہنچی تو کئی دنوں تک اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ ہم برسوں سے قرآن پڑھتے ہیں، لیکن اس زاویے سے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ 2 الگ الگ سورتوں کی آخری اور پہلی آیت کے درمیان اتنا گہرا تعلق بھی ہو سکتا ہے۔ البقرہ اور آل عمران کا جوڑا کے طور پر کام کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیا قرآن میں یہ ربط صرف ایسی بڑی صورتوں تک ہی محدود ہے یا یہ سلسلہ چھوٹی صورتوں میں بھی اسی طرح چلتا ہے؟ مثال کے طور پر کیا النساء اور المائدہ کے درمیان بھی ایسی ہی کوئی گہری منطق کام کر رہی ہے؟ یقیناً، یہ نظام پورے قرآن میں جاری ہے۔ اب ہم سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ کو دیکھتے ہیں۔ ان کے درمیان بھی ایک زبردست منطقی تسلسل ہے۔ سب سے پہلے تو ان کے خطاب کا فرق ہی دیکھ لیں۔ سورۃ النساء کا آغاز یا ایھا الناس یعنی اے لوگو کے عمومی خطاب سے ہوتا ہے، جو ایک عالمگیر دعوت کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ سورۃ المائدہ کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے ایمان والو کے مخصوص خطاب سے ہوتا ہے۔ یہ ایک قائم شدہ جماعت سے گفتگو لگتی ہے۔ بالکل درست۔ اور یہ صرف الفاظ کا فرق نہیں ہے۔ اے لوگو ایک عالمگیر دعوت ہے جو ایک ایسے معاشرے کو دی جا رہی ہے جہاں ابھی ریاست نہیں بنی، جہاں سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ صحیح۔ جبکہ
اے ایمان والو کا خطاب ایک قائم شدہ مسلم معاشرے سے ہے جس کے پاس قوانین ہیں، ادارے ہیں اور ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یہ ترتیب ہمیں اسلام کی دعوت کے ارتقاء کو بھی سمجھاتی ہے۔ ایک عالمگیر پکار سے ایک منظم امت تک کا سفر۔ جی، اور ان کے موضوعات میں جو ربط ہے وہ بہت گہرا ہے۔ سورۃ النساء، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، عورتوں کے حقوق، خاندان، وراثت، معاہدوں، امانتوں، ان سب احکامات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ معاشرے کی بنیادیں قائم کرتی ہیں۔ جی، جبکہ سورۃ المائدہ کا آغاز ہی اس حکم سے ہوتا ہے، اے ایمان والو، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ گویا نساء نے بتایا کہ عہد اور معاہدے کیا ہیں، اور المائدہ نے حکم دیا کہ ان سب کو پورا کرو۔ واہ، یعنی ایک صورت بنیاد فراہم کرتی ہے اور دوسری اس پر عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ تھیوری اور پریکٹس کا جوڑا ہے۔ بالکل، اس ساری گفتگو سے ایک بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر یہ ترتیب اتنی منظم اور الہامی ہے تو پھر قرآن کو اس کی نزولی ترتیب پر کیوں نہیں مرتب کیا گیا؟ یعنی جس ترتیب سے صورتیں نازل ہوئیں اسی ترتیب میں کیوں نہیں ہیں؟ وہ تو زیادہ تاریخی اور منطقی لگتا۔ یہ ایک انتہائی اہم اور بنیادی سوال ہے۔ اس موجودہ ترتیب کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ امام السیوطی اس کا جواب سورۃ الانعام اور سورۃ البقرہ کا موازنہ کر کے دیتی ہیں۔ سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع کائنات کی تخلیق، توحید کے دلائل اور اللہ کی قدرت ہے، یعنی یہ کائنات کیسے بنی، اس کا ذریعہ کیا ہے، جبکہ سورۃ البقرہ کا مرکزی موضوع، جیسا ہم نے دیکھا، عبادت، شریعت اور انسان کی ذمہ داری ہے، جو کہ تخلیق کا مقصد ہے۔ منطقی طور پر تو تخلیق کا ذکر پہلے آنا چاہیے اور مقصد کا بعد میں، یعنی پہلے ذریعہ بتایا جائے پھر اس کا نتیجہ، لیکن یہاں ترتیب الٹ ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ البقرہ پہلے ہے اور الانعام بعد میں۔ جی، لیکن السیوطی کی بصیرت یہاں کام آتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ قرآن کی ترتیب انسانی منطق پر نہیں بلکہ الہی ترجیحات پر مبنی ہے۔ قرآن اس چیز سے شروع ہوتا ہے جو سب سے اہم اور حتمی ہے۔ مقصد تخلیق کا مقصد ہی عبادت اور اللہ کی بندگی ہے۔ اس لیے قرآن نے مقصد یعنی عبادت سورۃ البقرہ کو پہلے بیان کیا اور پھر اس کے ذریعے یعنی تخلیق سورۃ الانعام کی تفصیل بیان کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کی ترتیب محض تاریخی نہیں بلکہ اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اللہ کے نزدیک کیا چیز زیادہ اہم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی ساخت خود ایک پیغام دے رہی ہے کہ انسان اور کائنات کے وجود کا حتمی مقصد کیا ہے۔ یہ صرف بتایا نہیں جا رہا بلکہ کتاب کی ترتیب میں دکھایا جا رہا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیشہ مقصد کو سامنے رکھو۔ کیوں ہمیشہ کیسے سے پہلے آتا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا الہاتی اصول ہے جو صرف کتاب کی ترتیب سے واضح ہو جاتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اس گہرائی میں اتر کر ہمیں کیا ملا؟ خلاصہ یہ ہے کہ امام السیوطی کا کام یہ واضح کرتا ہے کہ قرآن کی موجودہ ترتیب کوئی اتفاقی امر نہیں بلکہ ایک گہرا، مربوط اور بامعنی الہی ڈھانچہ ہے۔ ہر صورت ایک موتی کی طرح ہے اور یہ ترتیب وہ دھاگا ہے جو ان تمام موتیوں کو ایک خوبصورت ہار میں پروتا ہے۔ واہ! یہ محض ابواب کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل، واحد اور زندہ کتاب ہے جس کا ہر حصہ دوسرے سے بات کر رہا ہے۔ یہ واقعی ایک شاندار بصیرت ہے۔ امام السیوطی نے تو اپنے زمانے میں غور و فکر کر کے یہ راز دریافت کیے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج کے دور میں ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے ہمارے لیے ایک سوچ انگیز خیال نکلتا ہے۔ یہ صرف ایک علمی مشق نہیں ہے بلکہ یہ قرآن پڑھنے کے ایک نئے طریقے کی دعوت ہے۔ اگر آج کا قاری بھی قرآن کو صرف الگ الگ صورتوں کے طور پر نہیں بلکہ ایک مربوط کتاب کے طور پر پڑھے اور صورتوں کے درمیان ربط، مماثلت اور تضادات کو تلاش کرنے کی کوشش کرے تو اسے معنی کے کون سے نئے خزانے مل سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایک طرح کی ذاتی دریافت کا سفر ہے۔ جی، اگلی بار جب کوئی صورت ختم کریں تو کتاب بند نہ کریں، ایک لمحے کے لیے رکیں، اگلی صورت کی پہلی چند آیتیں پڑھیں اور خود سے پوچھیں یہاں کیا رابطہ ہے، ان دونوں کے بیچ کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا کوئی دھاگا ہے جو پچھلی صورت سے جڑ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جو جواب آپ کو ملے وہ آپ کی اپنی ذاتی دریافت ہو، ایک ایسا راز جو صرف آپ پر کھلا ہو۔ یہ قرآن فہمی کا ایک نیا دروازہ ہے جو ہر قاری خود اپنے لیے کھول سکتا ہے۔